میں بھی ٹھوس، تو بھی ٹھوس، سارے ہی ٹھوس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں ابو عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوورٹ ٹروس۔ ویورز، امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویورز، آج کی سب سے بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک فلم چل رہی تھی، مجھے کیوں نکالا کا پارٹ 2۔ یہ فلم صحافیوں کے نواز شریف کی تھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو تو عدالت سے نکالا گیا تھا، صحافیوں کے اس نواز شریف حامد میر کو جیو نے نکالا تھا۔ نہ اس کو خلائی مخلوق نے نکالا تھا اور نہ اس کو فوج نے نکالا تھا، الزام دونوں ہی فوج پر لگا رہے تھے۔ ویسے حامد میر نے تو خود ہی کہا کہ آ بیل مجھے مار، جیو والوں نے اس کو نکال دیا۔ 28 مئی کو لمبی لمبی چھوڑ رہا تھا اور منہ سے دست نکال رہا تھا، اسی منہ سے خود ہی نگل لیا۔ خود تھوک کر چاٹنے کا کیا فائدہ۔ 28 مئی کو اس نے فوج کے خلاف معاذ کھولا تھا اور 8 جون کو کہتا ہے میں بھی ٹھوس، تو بھی ٹھوس، سارے ہی ٹھوس۔ کہ تو بھی ٹھوس، میں بھی ٹھوس، سارے ہی ٹھوس۔ میں خوش ہو گیا ہوں اور دشمن بھی خوش ہو گیا، اب سارے ہی خوش ہو جائیں کیونکہ میں معافی مانگ رہا ہوں۔ ساروں کی ماں بہن ایک کر کے خبر بن گئی، دنیا میں پروپیگنڈا بھی ہو گیا، دشمن نے جشن بھی منا لیا، خبر مر بھی گئی، اب معافی مانگی ہے، سارے کے بعد چل کے دکھایا، اب کیا فائدہ۔ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ یہ سانپ ہے، ایسے موقع دیکھ کر پھر ڈسے گا۔ اس کے خون میں وفاداری نہیں، غداری ہے۔ اس طرح تو ہر کوئی اٹھے گا، فوج کے خلاف بکواس کرے گا اور پھر چند دن بعد معافی مانگ لے گا، بس بات ختم۔ نہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ چلیں بھی بس پہلے اس کے معافی نامے کا متن پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا معافی نامہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس کے لیٹر ہیڈ پہ پرنٹ کیا ہوا ہے۔ اس پہ لکھا ہے RIUJ اور نیشنل پریس کلب کی کمیٹی نے حامد میر سے 28 مئی کی تقریر کے حوالے سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے حامد میر نے کمیٹی کے سامنے وضاحت کرتے ہوئے کہا، گزشتہ ہفتے 28 مئی کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر PFUJ کے مظاہرے میں صحافیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کی مذمت کی جا رہی تھی اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا، بشمول مجھ پر ہونے والے حملے کے ان حملوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ اس موقع پر چند صحافیوں نے کچھ سخت تقریریں کیں۔ میری تقریر سے پیدا ہونے والے غلط تاثر کا مجھے بخوبی احساس ہے اور میں بغیر کسی بھی دباؤ کے اپنے ضمیر، احساس ذمہ داری اور مروجہ صحافتی اقدار کے تحت یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی تقریر میں کسی فرد کا نام نہیں لیا اور نہ ہی میری فوج سے کوئی لڑائی ہے۔ میں فوج کا بحیثیت ادارہ احترام کرتا ہوں۔ میں نے سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فاٹا سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ان کی کوریج کو باعث فخر سمجھا۔ میرا مقصد ہرگز کسی کی دل آزاری اور جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، لیکن میرے الفاظ سے پہنچنے والی تکلیف پر میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ صحافیوں پر حملوں کا سلسلہ رکوایا جائے اور ان حملوں کے ذمہ داران کو گرفتار کر کے ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اس ضمن میں صحافیوں کے تحفظ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں جلد از جلد قانون سازی بھی کی جائے۔ کمیٹی اس بیان سے اتفاق کرتی ہے اور توقع کرتی ہے کہ یہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ متن ہے معافی نامے کا اور اس کے نیچے حامد میر کے دستخط ہیں، افضل بٹ ہے فارمر پریزیڈنٹ PFUJ اور عامر سجاد سید ہے پریزیڈنٹ RIUJ اور شکیل انجم ہے پریزیڈنٹ NPC۔ تو جناب یہ اس کے معافی نامے کا متن ہے۔
یہ اس کے بعد کہتا ہے کہ اب معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جانا چاہیے، دشمن کو مواد فراہم کر کے ملک کا اور ملک کے اداروں کا تماشا بنا کے اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا مضبوط کر کے انٹرنیشنل میڈیا اور وہ جو ٹٹی خور میڈیا ہے کہ جس کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی خبروں کا انڈین میڈیا کا پوری دنیا میں مذاق بنایا جاتا ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اس کو اس وجہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں سے خبریں ملیں گی، اس وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی چولیں مار رہے ہیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کر دیکھیں، یورپی میڈیا کو، تو ان کی خبروں کا وہ مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میڈیا نے جن کی خبروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے میڈیا نے ہمارے خلاف بڑا مضبوط پروپیگنڈا کر لیا، ہمارے خلاف ایک مضبوط انٹرنیشنل میڈیا پہ کمپین چلا دی اور ہماری فوج کو ظالم قرار دے دیا اور ہماری فوج کا مذاق بنا دیا۔ اس کے بعد دی پرنٹ ان کا ایک اخبار ہے انڈیا کا، جس پہ نا اگر آپ اس اخبار کو دیکھیں تو وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ انڈیا کا اخبار ہے، اس میں زیادہ تر خبریں پاکستان کی ہوتی ہیں، انڈیا کی تو خبر اکا دکا ملتی ہے اس پہ، اور ساری پاکستان مخالف ہوتی ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو پاکستان مخالف مواد ملے گا، جو بھی خبر ہوگی پاکستان کی نیگیٹو فیس دکھایا جاتا ہے اس میں۔ تو اس جیسے اخباروں میں حامد میر نے کالم لکھا، پوری جگ ہنسائی ہوئی، پورا ڈرامہ چلا اس پہ، 4 دن شو چلتا رہا۔ پھر 4 جون کو انہوں نے کمر کس لی، انہوں نے کہا ہم مقابلہ کریں گے کہ حامد میر کے خلاف جو پاکستان کے مختلف شہروں میں تھانوں میں FIR درج ہو رہی ہیں، ہم اس کے جو عدالت میں کیس چلیں گے، ہم اس کی کمیٹی بنا دیں، ہم اس کی پیروی کریں گے، سوشل میڈیا پہ جو گالی گلوچ ہو رہی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کی روک تھام کریں گے۔ اور ٹھیک 4 دن بعد تو بھی ٹھوس میں بھی ٹھوس سارے ٹھوس، بس یہی کچھ تھا، صرف 4 دن مقابلہ کرنا تھا۔ اس سے زیادہ تو ٹٹی خور میڈیا مقابلہ کر لیتا ہے، تو ٹٹی خوروں سے بھی گیا گزرا نکلا، اپنی فوج کو نیچا دکھا کے کہ ان کے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے، بھارتی فوج کو بہادر بنا دے۔ ویسے اس کی بہادری تو ہم نے 27 فروری کو دیکھی تھی، جو تمہارے ہی منہ سے، تمہارے ہی ٹی وی چینل، تمہارے ہی پروگرام کے ذریعے ہم نے رپورٹ دیکھی تھی، اس کے مطابق تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کوا مرا پر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی تو اس فوج پہ اس طرح کے الزامات لگائے، تو پھر ایک عام آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کا تو کوئی قصور ہی نہیں بنتا نا۔ اگر وہ فوج پہ کسی قسم کی آبجیکشن لگائے گا تو اس کا تو پھر قصور ہی نہیں ہے۔ اگر تو نے تمہارے معافی نامے میں لکھا ہے کہ تو نے سیاچن سے لے کر لائن آف کنٹرول تک اور فاٹا سے بلوچستان تک فوجی بھائیوں کی قربانیوں کو دیکھا ہے، جس بندے نے خود دیکھا، اگر وہ اس طرح کی بکواس کرے کہ پاکستان کی فوج تو اب بزدل ہو گئی، ان کے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا، یہ جنگ نہیں لڑ سکتے، پھر جو ایک عام بندہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ پاکستان کی فوج پہ آبجیکشن کرے گا تو پھر تو اس کا تو قصور ہی نہیں ہے، پھر تو پاکستانی عوام کو گمراہ کر رہا، بڑے بھرپور طریقے سے کر رہا ہے نا۔ اور ان آزاد صحافت والوں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی آزاد صحافت کا ایک نمونہ کچھ دن پہلے پاکستانی ایک سینئر صحافی ہیں عمران ریاض خان، انہوں نے ایک واقعہ بتایا ہے ان کی آزاد صحافت کا کہ کچھ سال پہلے میڈیا والے جانا چاہتے تھے بلاول ہاؤس، لاہور والے بلاول ہاؤس، وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی پیپل پارٹی کی، تو یہ لاہور والا بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن میں واقع ہے۔ تو جب وہاں پہ میڈیا والے گئے تو 4 کلومیٹر دور ہی بلاول ہاؤس سے سیکیورٹی والوں نے انہیں روک لیا، تو انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب نے آپ کو ابھی الاؤ نہیں کیا، لہذا آپ جائیں۔ تو نارملی میڈیا والے بنی گالا بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر الاؤ ان کو کر دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں پہ سڑک پہ سائڈ پہ گاڑیاں لگا کے DSNGs لگا کے رپورٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیاستدانوں کو فون کرتے رہتے ہیں اور پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اندر۔ تو اسی طرح رائیونڈ بھی جاتے ہیں، اگر کوئی بلا لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں سڑک پہ گاڑیاں لگا کے وہیں سے رپورٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پرویز الہی والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اگر کوئی آگے بلا لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہیں سڑک پہ سائڈ پہ گاڑیاں لگا کے اپنے کیمراز وغیرہ لگا کے رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے بیریا ٹاؤن میں بھی ایسا ہی کیا کہ سائڈ پہ گاڑیاں لگائیں اور رپورٹنگ کرنا شروع کر دی۔ تو سیکیورٹی والے آئے، انہوں نے کہا آپ یہاں سے جائیں، یہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کر تنگ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارا کام ہے رپورٹنگ کرنا، آپ ہمیں کرنے دیں۔ تو کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد ایک ٹینکر آیا جس میں گٹر کا پانی بھرا ہوا، تو پہلے تو انہوں نے میڈیا والوں کو 25-30 لوگ تھے، میڈیا والے، کیمرہ مین اور رپورٹر، فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں ورکرز وہ تھے، اچھا 25-30 لوگ تھے، ان کو پہلے گٹر کے پانی سے نہلایا، پھر ڈنڈوں سے ان کو مارا، اچھے سے ان کی پٹائی کی، DSNG کی تاریں نکال کے ان سے ان کو پیٹا، کسی کے سر پہ چوٹ لگی، کسی کے کہیں لگی،
کسی کی کہیں لگی، پٹائی کی اور ان کو بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کے باہر پھینک دیا۔ اچھا جی، اس وقت ایک وقت ٹی وی چینل تھا، اس پہ ایک چھوٹا سا بیپر چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں صحافیوں پر تشدد، بس اتنا سا بیپر چلا۔ اس کے بعد میڈیا مالکان کو فون کیا بحریہ ٹاؤن سے، اور میڈیا مالکان نے اپنے ورکرز کو فون کیا کہ واپس جائیں بحریہ ٹاؤن۔ ورکرز نے کہا سر ہمارے کپڑے گندے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے بدبو آ رہی ہے، ہمیں گھر جا کے کپڑے تو چینج کرنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں واپس جائیں۔ کیا کرتے بیچارے، واپس گئے بحریہ ٹاؤن کے گیٹ پہ گئے تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ فوجی آیا، اس نے ان کو وہاں سے لیا اور جا کے کھانا کھلایا اور پھر ان کو چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خبر آج تک رپورٹ نہیں ہو سکے۔ حامد میر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں حامد میر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس خبر کو رپورٹ ہونے سے کون سی فوج نے، کون سے جرنیل نے روکا تھا؟ یہ تمہاری آزاد صحافت، یہ آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو عمرہ کے اشاروں پہ ناچنے والے، سیاستدانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے طوائف بنے ہوئے ہیں۔ وہ نوٹ کھاتے ہیں اور یہ ان کے من پسند رپورٹنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا والے ملک ریاض کے خلاف، بحریہ ٹاؤن کے خلاف کبھی بھی رپورٹنگ نہیں کریں گے۔ تو ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے تعلقات مالکان کے ساتھ اور مالکان کے مفادات ان کے بڑے بڑے اشتہارات کے ساتھ، تو اس وجہ سے کسی نے بھی اس خبر کو چلایا نہیں اور اب بھی نہیں چلا رہے۔ جو سندھ میں ہو رہا ہے، لگاتار ہو رہا ہے، نہیں چلا رہے۔ ان بھی جب صحافیوں کو لٹا لٹا کے مارا تھا تب تو حامد میر نہیں بولا، تب حامد میر نے پروگرام بھی نہیں کیا، 30 صحافی پٹے تھے۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ آئی ایس آئی کے اوپر شک ہو گیا کہ آئی ایس آئی نے مارا ہے، تو حامد میر نے تباہی پھیر دی، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کے بہت سارے لوگ کوئی اور اینگل دے رہے ہیں۔ اور بھئی بحریہ ٹاؤن پہ بات کرو، ملک ریاض پہ بات کرو، تب بات نہیں کریں گے کیونکہ مالکان کے مفادات ہوتے ہیں۔ یعنی ہمیں بھی اپنے چینلز کے اندر اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پلیٹ فارم ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویسے میں نے تو چینل پہ بھی کی ہے ملک ریاض کے بارے میں بات، تو جتنی ہو سکتی ہے اتنی تو میں وہاں پہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ لوگ تو کرنے سے بالکل ہی ڈرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اب اس میں نہ بلاول بولے گا، نہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف بولے گا، نہ مریم نواز بولے گی، کیونکہ ان کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں۔ میڈیا مالکان کے ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں۔ بتاتے ہیں، انہوں نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں، ایک دو باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سندھ میں جو بحریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں اس میں زرداری کے فرنٹ مین کا نام آتا ہے، اور یہ میاں برادران کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی جو اتفاق فیکٹری تھی اس کے پیچھے کافی ساری زمین، اس کو پلاٹ بنا کے فروخت کر رہے ہیں۔ وہ جو سارے سوسائٹی بنا کے دی ہے وہ ملک ریاض نے بنا کے دی، یہ کیسے بولیں گے؟ یہ سارے سیاستدان ان کے جو ہے بحریہ ٹاؤن کے پرائیویٹ جہاز اور ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اور ملک ریاض ہر اس بندے کو وہ چیز دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی، تو یہ کیسے بولیں گے ان لوگوں کے خلاف؟ اور مزید انہوں نے بتایا عمران ریاض نے کہ ایک چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے سندھ میں، بحریہ ٹاؤن کے باہر کے لوگوں نے اور وہاں کی قوم پرست جماعتوں انہوں نے ایک مظاہرہ کیا ہے، اس میں کوئی توڑ پھوڑ بھی کی، کوئی آگ بھی لگائی ہے۔ تو کہہ رہے تھے اگر یہ خبر مین سٹریم میڈیا پہ اگر آ جائے، رپورٹ ہو جائے، تو عوام سمجھ لے کہ یہ ملک ریاض نے خود کروایا ہے اپنے اوپر پریشر کم کرنے کے لیے، تو اگر نہ ہو تو پھر وہ اس کو دبا رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور ملک ریاض جو ہے نا اس خبر کو دبا لیا انہوں نے۔ وہ یہ بتا رہے تھے عمران ریاض خان صاحب کہ یہ ہماری آزاد صحافت ہے۔ یہ جو آزاد صحافت کی بات کرتے ہیں وہ اس طرح کی آزاد صحافت کرتے ہیں کہ جہاں سے پیسے مل گئے، جس طرح کی انہوں نے رپورٹ کہی اس طرح کی خبر رپورٹ کر دی، من پسند رپورٹ، یہ اس طرح کی آزاد صحافت چاہتے ہیں۔ یہ جو ہمارے خفیہ اداروں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے یہ 6 جون کا واقعہ، 6 جون کو یہ خبر آئی تھی کہ سندھ کے ضلع سکھر میں انسداد دہشت گردی فورس اور خفیہ اداروں کی کارروائی سے فورسز پر حملہ کرنے والے کال عدم تنظیم کے مبینہ دہشت گرد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سٹی ڈی پولیس نے کارروائی کر کے کال عدم تنظیم سے وابستہ دہشت گرد کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ حکام کے مطابق ملزم نے کال عدم تنظیم بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کے کیمپ سے ٹریننگ حاصل کی اور پھر کال عدم جماعت میں شامل ہوا۔ ملزم نے دوران تفتیش متعدد جرائم کی وارداتوں کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ کال عدم تنظیم کے تربیتی کیمپ کا نائب کمانڈر رہا ہے
جبکہ اس نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فورسز کے کیمپ پر حملہ بھی کیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق کیمپ پر حملے کے وقت سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کی جس میں دہشت گرد کا ساتھی بہرام مری مارا گیا تھا۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے بارود اور اسلحہ کوہلو کے علاقے میں زیر زمین چھپا دیا تھا۔ دفن کیے گئے اسلحہ میں 7 کلاشنکوف، 7 مارٹر گولے، LMG بھی شامل ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے اداروں کا کام۔ ہمارے ادارے کو گلی محلے کے وہ لچے لفنگے گنڈوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ آپ جیسے لچوں پہ ٹھڈوں سے اور ڈنڈوں سے اور مکوں سے حملہ کرتے پھریں اور پھر ساتھ کہیں کہ کہو ISI زندہ باد۔ ہمارے ادارے تو کام کرتے ہیں، دشمن کو بنک بھی نہیں لگنے دیتے اور اپنا ٹارگٹ اور گول حاصل کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا مہربانی کرو ہمارے قومی اداروں پہ بھونکنا بند کرو۔ پہلے بھونک لیتے ہو اور پھر 4 لائنوں کا ایک معافی نامہ لکھ کر کہتے ہو کہ مجھے پچھتاوا ہے۔ ایسے اخبار میں کالم لکھا، اپنے ملک مخالف لکھا اور پھر آ کے کہتے ہیں جی کہ تو بھی ٹھوس، میں بھی ٹھوس، سارے ٹھوس۔ بھئی ہم تو ٹھوس نہیں ہوں گے، عوام ٹھوس نہیں ہوگی۔ عوام پہلے بھی آپ کو جانتی تھی، منافق مانتی تھی، اب بھی منافق مانتی ہے اور آئندہ بھی آپ سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے۔ آپ ہمیں یہ نہیں بتانے کی کوشش نہ کیا کریں کہ جنرل رانی کون ہے، فلاں ڈمکا۔ یہ پاکستانی عوام کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کون ہیں۔ حامد میں تمہاری حالت اس گڈری کی طرح ہو جانی ہے جو روز کہا کرتا تھا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، اور ایک دن سچی مچی شیر آ گیا اور لوگوں نے اس کا اعتبار نہ کیا، اور پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا کہ کسی دن سچی مچی شیر آ گیا تو اس نے تمہیں کہاں کہاں سے چیرنا پھاڑنا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ کسی دن سچی مچی شیر آ جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تمہاری پھاڑ پھوڑ دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں یہ معافی نامہ لکھنے کی بھی مہلت نہیں ملنی۔ تو لہذا پہلے بندے کے پتر بن جاؤ۔ بندے کے پتر تو تم نہیں ہو لیکن خود بندہ بن جاؤ تو بہتر ہے۔ جو تمہارا باپ تھا اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا، تم سے بڑا بغیرت غدار تھا، اور جس کے ایوارڈ تم آج بھی غداروں سے جا کے لیتے ہو۔ غدار باپ کی غدار بیٹی سے غدار باپ کا غدار بیٹا ایوارڈ لینے جاتا ہے غداری کا، پاکستان سے غداری کا ایوارڈ غدار باپ کی غدار بیٹی سے غدار باپ کا غدار بیٹا وصول کرنے جاتا ہے۔ تو لہذا تم بندے کے پتر تو نہیں ہو لیکن بندہ بن جاؤ تو بہتر ہے، نہیں تو کسی دن یا تو شیر آ جانا ہے سچی مچی کا، تو لہذا بندے بن جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی خبر۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ حامد میر کو معافی ملنی چاہیے یا نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔